کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ نے اس سے پہلے نواسہ رسول، شہزادہ رسول، جگر گوشے علی و بطول، سیدنا امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سماعت کی۔ آج 5ویں اور آخری قسط ہے۔ اس میں انشاءاللہ العظیم شہادت کے بعد کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرت ابن حیدر، مرحبا جرت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ نہایت والہانہ و عقیدت مندانہ انداز میں بآواز بلند درود شریف کی نظر پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وذویہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، یزیدیوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کرنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایسی شرمناک حرکتیں کی کہ قیامت تک ان پر لوگ لعنت کرتے رہیں گے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، جن کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، رہتی دنیا تک ان کی ذلت و رسوائی کے چرچے عام ہیں اور عام رہیں گے، اور ہر کس و ناکس ان کے ظلم و بربریت کی کہانیاں سنتا اور سناتا رہے گا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی نیک نامی و بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا تھا۔ ان کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف نہیں تھا، نہ انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا پاس تھا، نہ انہیں یہ خیال تھا کہ ہمیں قیامت کے روز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے، اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے، جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے۔ حضرات محترم، ان یزیدیوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے مقدس ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی، خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔
امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد بدنہاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث، شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہداء راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ جن کو گڑے میں ڈھکیل کر مٹی پاٹ دینا تھا ان کی جنازہ پڑھی گئی، ان کا اکرام کیا گیا، جو نواسے رسول کو شہید کیے، جو شہدائے کرب و بلا کے مقابلے میں آئے تھے، جو اہل بیت اطہار کے مقابلے میں آئے تھے اور جنگیں کی تھیں، انہوں نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کی کلیوں کو مسلا تھا، ان کے جنازے پڑھے گئے، لیکن اللہ اکبر، نواسے رسول اور شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر! کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ حضرات، یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمدا، واہ محمدا، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ نمبر 286 کی یہ روایت ہے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا، معاذ اللہ۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے، اور پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا، معاذ اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ ذات بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، معاذ اللہ۔ یہ اپنے آپ کو اہل حق کہہ رہا تھا۔ امیر المومنین یزید ابن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی، معاذ اللہ، اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا۔
اور معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ اس بدبخت نے کہا کذاب ابن کذاب حسین ابن علی، اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کذاب کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، سارا دن ذکر و فکر نماز پڑھنے میں وغیرہ میں مسجد میں گزارا کرتے تھے، وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، وہ ابن مرجانہ تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، اللہ اکبر، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو، سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا، گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جانسار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ اللہ اللہ، حضرات محترم، دیکھ رہے ہیں آپ کیسا شقی بدبخت اور ظالم ہے کہ شہید کرنے کے بعد بھی اس کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اہل بیت اطہار کے بغض میں ایسا جلا بھنا ہوا ہے کہ ان کے سروں کو نیزوں پر لگا کر گلی کوچے میں گشت کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ جب اشقیاء کی جماعت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور بروایت علامہ سبان شراب پی رہی تھی، تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کس نے لکھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے لکھا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیبیوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ تو درہم و دینار ہی کے بندے تھے، اسی لیے تو میدان کربلا میں نواسے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے، فوراً تیار ہو گئے، راضی ہو گئے۔ راہب نے
رقم ادا کر کے حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا. پھر سر انور، چہرے مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا، عطر و کافور لگایا، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا. اللہ الصمد، خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا. اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے. اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے. جب اس نے سر مبارک کی ایک کرامت دیکھی تو صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا. بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں پتھر کے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ان کی ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ سمجھیں. ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو. اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15. حضرات محترم، کربلا میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ظلم عظیم ہوا تھا، جس پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئے، کائنات پر تاریکی چھا گئی. علامہ امام ابن حجر اسقلانی، امام بیہقی، حافظ ابو نعیم، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے جلیل القدر محدثین رحمہم اللہ تعالی نے اپنی اپنی معتبر تصانیف میں روایت نقل فرمائی ہے. چنانچہ حضرت بصرہ عزویہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لما قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا. اللہ اکبر. الى آخر الروایہ. سر الشہادتین بیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں جب حضرت حسین قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا. صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے. حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا. یہ روایت تہذیب التہذیب جلد دوم صفحہ نمبر 354 اور بیہقی ابو نعیم اور سر الشہادتین وغیرہ میں موجود ہے. حضرت ام حبان فرماتی ہیں جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 روز تک اندھیرا رہا اور جس شخص نے منہ پر زعفران یعنی غازہ ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون بن گیا. اور ایک روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گہن ہو گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، دن میں ستارے نظر آنے لگے. حضرت حسین کے قتل پر آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گہن ہو گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. اور شام میں کوئی پتھر یعنی ملک شام میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے تازہ خون دیکھا جاتا تھا. سوائق محرقہ صفحہ نمبر 192. اور امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دنیا پر 3 روز تک تاریکی چھائی رہی، اندھیرا چھایا رہا، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی. اور فرماتے ہیں بے شک آسمان نے خون برسایا اور اس خون کی بارش کی سرخی کپڑوں سے پرزے ہونے تک نہیں گئی. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 80 پر فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے
تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے، جو اس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ علامہ ابن جوزی فتح ملیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا آسمان کو سرخ کرنا اور خون کی بارش برسانا اس کے بہت زیادہ ناراض اور غضبناک ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جب کوئی غصہ و غضب میں آتا ہے تو اس کا خون جوش کرتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ جملہ عوارض جسمانی سے پاک و منزہ ہے، لیکن اس نے اپنی ناراضی اور غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ آسمان کو سرخ کر دیا اور اس سے خون برسایا، اور اس علامت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ چنانچہ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت پر زمین روئی، آسمان رویا، جن روئے، فرشتے روئے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں، زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، شور ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا، اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے، سبھی پر ہو گئے اس خون سے مٹکے گھڑے ان کے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے۔ بوقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن تک خون روئے آسمان سارے۔ ملا غازہ کو جس نے منہ پر اس کا منہ جلا سارا، ہوا ورس تو راکھ اور ہوا تھا گوشت انگارا۔ مکانوں کے در و دیوار خون سے ہو گئے رنگین، رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں دھل کر نہیں بدلیں، تمام عالم میں اجمل اس شہادت پر ہوا ماتم، سنی جنات سے بھی نوحہ خوانی داستان غم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو پچھلی قسط میں بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، سرکار یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ارشاد فرمایا، ابھی میں شہادت گئے حسین سے آ رہا ہوں، اور یہ وہ خون ہے جو شہیدوں کا کربلا کے میدان میں گرا ہے، میں نے اس کو جمع کیا ہے اور بارگاہ خدا بندی میں انصاف کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت حبیب بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے حضرت حسین پر جنوں کو روتے اور کہتے ہوئے سنا، مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ فی علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ اس جبین کو نبی نے چوما تھا، تھی چمک کیا ہی اس کے چہرے پر، اس کے ماں باپ برترین قریش، اس کا نانا جہاں سے بہتر۔ حضرات محترم، جنوں نے نوحہ کیا امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت پر، اللہ اللہ۔ حضرات محترم، حضرت عامر بن سعد بجلی فرماتے ہیں کہ میں نے شہادت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہے اور خبر دے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضرات محترم، اہل بیت نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔
امام علی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا. یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا. قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا. ظالم نے سر انور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں. وہ دیکھ حسین ابن علی کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے. اس نے کہا تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سونا چاندی لائے، تو فرزند رسول کا سر لایا ہے. خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی. وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو وہ سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا. حضرات محترم، یہ یزیدی سر انور کو لے کر جب دربار یزید میں پہنچے دمشق میں، تو حضرات یزید نے بھی وہی حرکت کی کہ سر انور پر وہ لاٹھی چلاتا تھا، لکڑی سے دندان مبارک کو مارتا تھا. وہاں بھی ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے، اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے فرمایا کہ ظالم چھڑی کو ہٹا لے، اس لیے کہ سرکار کو میں نے بارہا اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے. حضرات محترم، وہ صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں سعادت الکونین صفحہ نمبر 127 اور سوائق محرقہ میں روایت موجود ہے. جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے پاس قیصر روم کا سفیر بھی موجود تھا. اس نے بہت متعجب ہو کر کہا ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے دیر یعنی گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے، سو ہم ہر سال ہدیے نذرانے اور تحفے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کو اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی کرتے ہو. بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بےہودہ ہو. اسی طرح اس وقت وہاں ایک یہودی بھی موجود تھا. اس نے کہا میرے اور پیغمبر داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، یعنی میں ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم اور میرا احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا. اللہ اکبر. یہ یزیدی تو ان یہودیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے، بلکہ ان یہودیوں سے بدتر ہو گئے. اس کے بعد یزید پلید نے حکم دیا کہ سروں کو 3 روز تک دمشق میں پھراؤ اور شہر کے دروازوں پر لٹکاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم، جو امام علی مقام کے مقابلے میں آئے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور جنہوں نے آبان و انصار کو شہید کیا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی شاخوں کو کاٹا، کیا اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب، میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا تھا، اور تمہارے بیٹے حسین کے قتل کے عوض میں 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو قتل کروں گا. اللہ اکبر. حضرات محترم، ان میں سے ایک حرملہ ابن کاہل، جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم پر تیر چلایا تھا،
جب امام علی مقام نے یزیدی لشکر سے فرمایا تھا کہ یزیدیو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس شیر خوار چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ارے چند گھونٹ اسے پانی دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے روز اگر تم اسے پانی دو گے تو قیامت کے روز میں اپنے نانا جان سے کہہ کر میں تمہیں جام کوثر دلواؤں گا۔ لیکن حرملہ ابن کاہل نے یزیدی لشکر سے ایک تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے حلقوم پر پیوست ہو گیا۔ حضرات اور حضرت علی اصغر شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیٹ میں آگ لگ گئی ہے، اور پیٹھ میں بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا اس کے پیٹ پر تو ٹھنڈا پانی ڈالتے، برف وغیرہ لگاتے اور پیٹھ پر آگ سے گرم کرتے یا گرم چیز لگاتے، مگر کسی طرح اس کی شدت نہیں جاتی اور وہ پیاس 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 چلاتا، یہاں تک کہ اسے ستو پلایا گیا، پانی پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، پیتا تھا اور چلاتا تھا پیاس پیاس پیاس، یہاں تک کہ پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حضرات محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی ایک کرامت اور سماعت کر لیں۔ سلطان ملک ناصر کو اس کے چند ماتحتوں نے ایک شخص کے متعلق اطلاع دی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مال و زر کہاں دفن ہے، مگر یہ بتاتا نہیں۔ سلطان نے اس کی تعذیب کا حکم دیا کہ اسے سزا دو۔ متولی عذاب نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس لگائی۔ یہ خنافس ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں کہ جب سر میں ڈالے جاتے ہیں تو پورا دماغ کھا جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ قیدی فوراً اپنا اقبال جرم کر لیتا ہے اور اس پر کرمزید باندھا۔ خنافس وہ سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر اور نجاست میں پیدا ہوتا ہے، اردو میں اس کو گبریلا کہتے ہیں۔ اس کے 2 سینگ بھی ہوتے ہیں، اور قرمز چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر سرخ رنگ کے ریشم کے مانند کیڑے ہوتے ہیں۔ بعض جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو سکھا کر رکھ چھوڑتے ہیں اور ضرورت کے وقت جوش دے کر سرخ رنگ بنا لیتے ہیں اور اس سے ریشم کو رنگتے ہیں، اس کی دوا بھی بنتی ہے، اس سے تیل بھی نکالتے ہیں۔ اردو میں اس کو بیرے بیہوٹی کہتے ہیں، بیوٹی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں چوروں، مجرموں اور ملزموں کو اعتراف جرم کے لیے سزا دیتے تھے کہ سر پر نیچے 2 سیاہ رنگ کے کیڑے اور اوپر قرمز ڈال کر باندھ دیتے تھے۔ کیڑے سر کی جلد میں کاٹ کاٹ کر سوراخ کر دیتے تھے، ان سوراخوں میں قرمز کے ٹکڑے اور ان کا تیل جاتا، جس سے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی تھیں۔ یہ ایسی سخت ترین سزا ہوتی تھی کہ مجرم برداشت نہیں کر سکتا تھا اور فوراً اقبال جرم کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ یہ سزا اس کو کئی بار دی گئی، مگر اس کو کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ وہ کیڑے ہی مر جاتے تھے۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا، اس نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں آیا تھا، میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا، یہ اسی کی کرامت و برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے جب دمشق میں یہ پہنچا قافلہ، تو یزید نے ان اہل بیت اطہار کو مدینہ شریف واپس کرنے کا حکم دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔
اور پھر اپنے قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو وہ جو کچھ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہوا۔ آپ اب مدینہ شریف تشریف لے جائیے، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے خبر کیجیے گا۔ تبری جلد دوم صفحہ نمبر 296 میں روایت موجود ہے۔ لیکن حضرات یہ جو دلاسا دے رہا تھا اور اپنی برات یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، یہ حقیقت میں سیاست تھی، ورنہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کو اور قاتلان حسین کو سزا دیتا، لیکن اس نے سزائیں نہیں دی، نہ انہیں معزول کیا، بلکہ ان کے عہدوں پر انہیں برقرار رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یقیناً یہ سب یزید ہی کے حکم سے ہوا تھا۔ اب وہ سیاست کر رہا تھا تاکہ اس قتل کا بدنما داغ میری پیشانی پر نہ لگ جائے اور رہتی دنیا تک لوگ مجھ پر لعنت نہ کرنے لگیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا اور اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑیں۔ قافلہ سیدھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنا شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ حضرات محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت فاطمہ زہرا یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا اور اہل بیت اطہار پر جنہوں نے تلواریں چلائی تھیں، ان کا انجام بہت دردناک ہوا۔ چنانچہ مختار بن عبید ثقفی کو جب تسلط حاصل ہوا عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر، تو اس نے کہا میں قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حسیم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر ابن سعد کل مارا جائے گا۔ کون عمر ابن سعد؟ وہی جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، مقدس صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، دنیا کی لالچ میں اندھا ہو کر آ گیا تھا کربلا میں امام علی مقام سے لڑنے کے لیے۔ وہی عمر ابن سعد۔ وہ سمجھ گیا کہ کل عمر ابن سعد مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں
ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے بعد شہادت کے دن وہ کیوں نہ خانہ نشین ہوا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو امرا کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آ۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ پڑھی، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ خولی وہ بدبخت شقی ازلی انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو امرا کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایک کھوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا تم لا علمی ظاہر کر دینا کہ مجھے معلوم نہیں آئے۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ بدبخت اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ شمر ذل جوشن یہ ایسا بدبخت ہے جس نے امام علی مقام کے مصالحت نامہ جب پہنچا تھا کوفہ میں اور امام علی مقام اور ابن سعد کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اور امام علی مقام نے مصالحت کے لیے 3 باتیں پیش کی تھیں، جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا قریب تھا کہ ابن زیاد اس پر غور کرتا یا مان لیتا، تو یہ شمر تھا جس نے اس کو بھڑکایا تھا اور وہ ماننے کے لیے کہا کہ آپ ہرگز اس کی شرطوں کو نہ مانیں بلکہ ان پر لشکر کشی کریں ورنہ یہ دوسری جگہ جا کر اور مضبوط ہو جائیں گے اور آپ پر حملہ کریں گے۔ مسلم یہی تھا، شمر ذل جوشن یہی تھا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا میں نے دیکھا کہ ایک ابلغ کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ مسلم ابن عبداللہ ذیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذل جوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام زربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن زربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو ادھر ادھر ہٹاتا رہا اور جب زربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے پاس زربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا
اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ زربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا، شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں مختار بن عبید ثقفی کا کوتوال ابو امرا چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو امرا فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا رینچ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ رینچوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ پڑے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی، یعنی کوڑ کے جو نشان تھے اس بدبخت کے بدن پر وہ ساری سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر اس لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ کسی قاتل کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، کسی کو برہنہ کر کے اس کے سارے کپڑے اتار کر اس کے بدن کو ہدف بنا کر تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، کسی کو نیزوں سے چھید کر مار دیا گیا، کسی قاتل کو زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، ابن زیاد بدنیات کا کیا ہوا؟ یہ جو گورنر کوفہ بن کر آیا تھا اور جس نے ساری کارروائی اپنی سرکردگی میں انجام دیا تھا، عمر ابن سعد کو لڑنے کے لیے کربلا بھیجا تھا امام علی مقام کے مقابلے میں۔ تو حضرات محترم، ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ ہے، وہی تاریخ جس میں اس نے امام علی مقام کو شہید کروایا تھا، 10ویں تاریخ ہے اور سن 67 ہجری ہے، مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا، اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندے دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خسال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 151۔
ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جس وقت ابن زیاد بدنہاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے، وہ تمام سروں میں پھرا، جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنے میں گھس گیا، تھوڑی دیر ٹہر کر اس کے منہ سے نکلا، اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ نور الابصار صفحہ نمبر 124۔ حضرات محترم، مختار نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعوی نبوت کر کے مرتد ہو گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ کہنے لگا میرے پاس جبریل امی آتے ہیں، مجھ پر خدا تعالی کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا جو مختار پر غالب ہوا اور ماہ رمضان 67 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 146۔ حضرات محترم، یہ تھا قاتلین حسین کا دردناک انجام۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے ہم سب کو اہل بیت اطہار صحابہ اکرام سے سچی عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ واقعات بیان ہوئے اگر کسی طرح کی اس میں لسانی غلطی ہوئی ہو، لغزش واقع ہوئی ہو، سبقت لسانی ہو گئی ہو، اور یا کوئی اور غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی محبت میں زندہ رکھے، انہی حضرات کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ مذہب اہل سنت زندہ باد پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔